بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سبجیکٹ ہے ہمارا کیف 3 بزنس لاز. سیکنڈ لیکچر ہے. کل کے لیکچر میں ہم نے اورینٹیشن میں کچھ پلاننگ میٹرز وغیرہ انٹروڈکٹری میٹر ڈسکس کیے. آج ہم اپنے کنسیپٹ سیکھنے جا رہے ہیں. چیپٹر جو ہم نے سٹارٹ کرنا ہے آج وہ ہے چیپٹر 11 انٹروڈکشن ٹو کمپنی. اچھا, ہمارا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے بیسیکلی بزنس لاز. بزنس لاز میں ہم ایسے لاز پڑھیں گے جو کہ بزنس کو افیکٹ کرتے ہیں, بزنس سے ریلیٹ کرتے ہیں. یعنی کریمنل لاز نہیں پڑھیں گے ہم. اس میں سیکشن 302 دفعہ 302 دفعہ 420 یہ نہیں اسٹڈی کریں گے. کریمنل لا نہیں بلکہ سول لا. سول لا کا مطلب ہے ایسا لا جو کرائم سے نہیں بلکہ لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ جو رائٹس اینڈ لائبلٹیز ہیں ان سے ڈیل کرتا ہے, یا ان شارٹ یوں کہہ لیں جو کہ بزنس میٹر سے ڈیل کرتا ہے. تو بزنس لاز یعنی ایسے لاز جو کہ بزنس پہ اپلائی ہوتے ہیں, یہ ہم نے سیکھنے ہیں. اس کو بزنس لاز کو ہمارے سلیبس میں دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. ایک مرکنٹائل لا, مرکنٹائل لا, اور دوسرا ہے کمپنی لا. کمپنی لا. اس سے پہلے شاید آپ نے کسی سبجیکٹ میں کسی جگہ پہ کنسپٹ سیکھا ہوگا کہ جو ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ یوزلی 3 ہوتی ہیں: سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی, یا ان شارٹ کمپنی بھی سے کہتے ہیں. جو مرکنٹائل لا ہے یہ بیسیکلی ریلیٹ کرتا ہے سول پروپرائٹر شپ سے اور پارٹنرشپ سے. اس میں جتنے بھی ٹاپکس آئیں گے, ایگزامپلز آئیں گے, کویشچنز آئیں گے, وہ سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ سے ریلیٹ کر رہے ہوں گے. کمپنی کا ذکر نہیں آئے گا نارملی ان میں اس ٹاپک میں. اور کمپنی لا میں ہم ایسے لاز پڑھیں گے جو کہ ایپلیکیبل ہے کمپنی کے اوپر. ظاہر ہے نام سے ہی ظاہر ہے کمپنی لا مینز ایسے لا جو کہ کمپنی ٹائپ آف بزنس پہ اپلائی ہوتے ہیں, اور مرکنٹائل لا مینز ایسے لا جو کہ سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ پہ اپلائی ہوتے ہیں. یہ بیسک ڈفرنس ہے مرکنٹائل لا اور کمپنی لا میں. ہمارے پیپر کی ویٹیج میں نے آپ کو بتائی تھی, مرکنٹائل لا میں سے بھی 50 مارکس کا پیپر آئے گا, کمپنی لا میں سے بھی 50 مارکس کا پیپر آئے گا. اس میں 15 مارکس کے ایم سی کیوز ہوں گے اور 35 مارکس کے کویشچنز ہوں گے, جن میں آگے فردر کچھ کویشچنز ہوں گے ریپروڈکشن کے رٹے والے کویشچن تقریباً 15 نمبر کے, اور کچھ کویشچن ایسے ہوں گے جو کیس سٹڈیز ہیں تقریباً 20 مارکس کی. اسی طرح کی ایلوکیشن ادھر ہے, 15 نمبر کے ایم سی کیوز, 15 نمبر کے ریپروڈکشن کے کویشچن تقریباً, اور 20 نمبر کی کیس سٹڈیز. اچھا, اب ہم نے پہلا ڈیسیژن یہ کرنا تھا کہ مرکنٹائل لا کو سٹارٹ کریں یا کمپنی لا کو سٹارٹ کریں. دیکھیں پہلے جس کو مرضی سٹارٹ کر لے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کچھ ٹیچر پہلے مرکنٹائل لا کو سٹارٹ کرتے ہیں, کچھ پہلے کمپنی لا کو سٹارٹ کرتے ہیں. ایون یہ بھی پریکٹس ہے کہ سائملٹینیسلی دونوں کو سٹارٹ کیا جائے, 3 دن مرکنٹائل لا اور 3 دن کمپنی لا کو پڑھایا جائے. ساری اپروچز ایکسیپٹیبل ہیں, ٹھیک ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن پرسنلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرکنٹائل لا اور کمپنی لا کو علیحدہ علیحدہ پڑھایا جائے. یعنی جب مرکنٹائل لا پڑھایا جائے تو کمپنی لا کو ڈسکس نہ کیا جائے, کمپنی لا کو پڑھایا جائے تو مرکنٹائل لا کو ڈسکس نہ کیا جائے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک ٹائپ آف لا کے کنسپٹ پہلے پورے طریقے سے اچھے سے سمجھ آ جائیں پھر دوسرے کی طرف جائیں. ورنہ اگر 3 دن یہ اور 3 دن یہ ہفتے میں پڑھا جائے تو سم ٹائم اسٹوڈنٹ کو پرابلم ہوتی ہے, اسے نہیں پتا چلتا کہ یہ کنسپٹ ہم نے کہاں پڑھا تھا, کمپنی لا میں پڑھا تھا کہ مرکنٹائل لا میں پڑھا تھا. مکسنگ ہو جاتی ہے. اس لیے ہم نے پہلا کام یہ کیا, ان کو سیپریٹ کیا اور یہ ڈیسائیڈ کیا پہلے ایک طرح کا لا پڑھیں گے پھر دوسری طرح کا لا پڑھیں گے. کمپلیٹ. اگلا ڈیسیژن یہ تھا کہ اچھا چلے پہلے ان دونوں میں سے ایک پڑھنا ہے, کون سا پڑھے, مرکنٹائل لا کو پہلے کور کیا جائے کہ کمپنی لا کو پہلے کور کیا جائے. اب یہ ڈیسیژن میں نے کرنا تھا. یہ ڈیسیژن میں نے کس بیس پہ کیا, میں نے انالیسس کیا. پتا چلا کہ مرکنٹائل لا 50 مارکس کا ہے. یہ آئی کیپ کی جو بک ہے نا بزنس لا کی کیف 3, اس کے ٹوٹل 16 چیپٹرز ہیں, 16 چیپٹرز ہیں. اور اس میں سے 10 چیپٹر مرکنٹائل لا 10 چیپٹرز میں سے 10 چیپٹر میں ڈسکس ہوا ہے, اور کمپنی لا 6 چیپٹر میں سے ڈسکس ہوا ہے. یعنی آپ انالیسس کیجیے اب تھوڑا لاجیکلی. تقریباً 2/3 جو بک ہے اس میں سے 50 مارک کا پیپر آئے گا, اور تقریباً 1/3 جو بک ہے اس میں سے 50 مارکس کا پیپر آئے گا. تو ہم نے کہا پہلے ایسا کرتے ہیں کہ کم چیپٹرز کے ساتھ میکسیمم مارکس کو سیکیور کر لیتے ہیں. تو ڈیسیژن کرتے ہوئے میرے سامنے آبجیکٹو کیا تھا, کم وقت میں زیادہ سے زیادہ مارکس کو سیکیور کر لیا جائے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایگزام میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کچھ کویشچن ایزی ہیں, کچھ کویشچن چھوٹے ہیں. ایسے کویشچن کو آپ پہلے اٹمپٹ کرتے ہیں, کیوں, تاکہ جلد سے جلد زیادہ مارکس گین ہو جائیں, آپ کا کانفیڈنس بھی بڑھ جاتا ہے, اور باقی کے پیپر میں اگر تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم لگ بھی جائے تو آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پہلے مارکس سیکیور کر لیے ہوئے ہیں اور کم وقت میں زیادہ پیپر کور کر لیا ہے. تو میں نے یہ پھر ڈیسیژن کیا اس چیز کو سامنے رکھے کہ پہلے ہم کمپنی لا کو پڑھیں گے, پھر اس کے بعد یہ 50 مارکس کور کر لیں گے, اس کے بعد تقریباً یہ 1.25 مہینے 1.5 مہینے میں کمپنی لا کمپلیٹ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد تقریباً جو 2.5 مہینے ہوں گے ان میں ہم مرکنٹائل لا کو کور کریں گے.
تو یہ ہمارا کلاسیفیکیشن ہے اور پریفرنس کے ہم پہلے کمپنی لا کو کیوں پڑھنے جا رہے ہیں. اب آگے چلتے ہیں. کمپنی لا میں ہمارا کمپنی لا جو آئی کیپ کی بک کے لحاظ سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ چیپٹر 11 سے سٹارٹ ہوتا ہے, اور ہم ترتیب کمپنی لا میں ترتیب وہی رکھیں گے سمجھنے کی جس ترتیب سے اس نے چیپٹرز ہمیں دیے ہوئے ہیں, یعنی پہلے چیپٹر 11 پڑھیں گے, پھر 12 پڑھیں گے, پھر 13, پھر 14, پھر 15 اور پھر 16. ہاں مرکنٹائل لا میں ترتیب کچھ ڈفرنٹ ہوگی. وہ کیوں ڈفرنٹ ہوگی اور کیا ہوگی وہ جو مرکنٹائل لا سٹارٹ کریں گے تب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا. ابھی پہلے ہم نے کمپنی لا یعنی چیپٹر 11 سے آن ورڈ سٹارٹ کیا, چیپٹر 11 پڑھنا ہے. چیپٹر 11 میں آج ہم نے جو کنسپٹ پڑھنا ہے وہ لرننگ آبجیکٹو 1, ڈیفینیشن اینڈ ڈسٹنگوشنگ فیچرز آف اے کمپنی. کمپنی کے فیچرز کو سمجھنا ہے. دیکھیں یہ جو کنسپٹ ہے نا کمپنی, یہ سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے اور اہم ہے, اس لیے کہ جو چیز سامنے موجود ہو نا, نظر آ رہی ہو, اس کو سمجھنا سمجھانا اس کے فیچرز بتانا بڑا آسان ہوتا ہے. میں آپ کے سامنے فار ایگزامپل ایک جامع شریعہ کا گلاس رکھ دوں اور میں کہوں یہ لیکوڈ ہے, اس کا کلر ریڈ ہے, یہ پینے میں میٹھا ہے اور اس میں برف ڈالیں ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے, یہ سارے اس کے فیچرز ہیں. آپ میرے لیے سمجھانا اور آپ کے لیے سمجھنا بہت آسان ہے, لیکن ایسی چیز جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہی اس کے بارے میں سمجھنا سمجھانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. کمپنی ٹائپ آف بزنس آرگنائزیشن بھی ایسا ہی ہے, اس یہ فزیکلی ایگزسٹ نہیں کر رہی ہوتی, اسی لیے اس کو سمجھنا سمجھانا تھوڑا سا مشکل اور اہم ہے. لیکن ایک دفعہ اگر یہ کنسپٹ سمجھ آ گیا تو باقی کے آگے بہت سے کنسپٹس ہیں جو آپ آسانی سے سمجھ لیں گے. تو اٹینٹو ہو کے سنیے گا. ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشن. بزنس آرگنائزیشن کا مطلب ہے اگر ہم نے آج یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک بزنس کرنا ہے تو ہمارے پاس کتنی آپشن ہے, کتنی طرح کی بزنس آرگنائزیشن اویلیبل ہے ہم جو کہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. یاد رکھیں ہمارے پاس 3 آپشن ہیں. پہلی آپشن ہم بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں سول پروپرائٹر کے طور پہ, دوسری آپشن ہم بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں پارٹنرشپ کے طور پہ, تیسری آپشن ہم بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں کمپنی کے طور پہ. اب ان میں فرق کیا ہے؟ سول پروپرائٹرشپ کا مطلب ہے کہ بزنس کا اونر ایک ہی ہوگا. جب بزنس کا اونر مالک اونر, یاد رکھیں اونر کی بات کر رہا, امپلائیز کی بات نہیں کر رہا. امپلائیز جتنے مرضی رکھ لیں امپلائیز سے فرق نہیں پڑتا. اگر بزنس کا اونر ایک ہی ہے اسے ہم کہتے ہیں سول پروپرائٹر, اس کا صرف ایک اونر ہوگا. اگر بزنس کے اونرز کی تعداد ایک سے زیادہ ہے تو اسے ہم کہتے ہیں یہ پارٹنرشپ ہے. اس میں نارملی جو پارٹنرز کی تعداد ہوتی ہے 2 سے لے کے 20 تک ہوتی ہے, لیکن یاد رکھیں 20 سے کم بھی ہو سکتی ہے, 20 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ابھی اس طرف میں نہیں جا رہا, وہ جب پارٹنرشپ پڑھیں گے تب سمجھیں گے. فی الحال صرف اتنا کہ پارٹنرشپ میں نارملی تعداد 2 یا اس سے زیادہ, 2 سے کم نہیں ہوگی, کیونکہ 2 سے کم ہوگی تو سول پروپرائٹر بن جائے گا. تو اگر اونرز کی تعداد 2 سے لے کے 20 کے درمیان ہو تو ہم اسے کہتے ہیں یہ ہے پارٹنرشپ. پارٹنرشپ میں جتنے اونرز ہوتے ہیں انہیں پارٹنرز کہا جاتا ہے, پارٹنرز. کمپنی فارم آف بزنس آرگنائزیشن میں نمبر آف اونرز کی کوئی لمٹ نہیں, وہ 1 بھی ہو سکتا ہے, وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3, 8, 10, 15, 20, 50, 100, 1000 بھی ہو سکتے ہیں. نمبر آف اونر سے فرق نہیں پڑتا, 1 سے لے کے اینی ممبرز. اچھا اس میں یہ کنسپٹ ذہن میں لائیے گا کہ 21 سے زیادہ ہوں گے تو پھر کمپنی بنے گی, نہیں. 20 تک ممبرز پارٹنرشپ ہے تو میکسیمم 20 پارٹنرز ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی پارٹنرشپ ہے اس میں 21 پارٹنرز ہو جاتے ہیں تو پھر اسے پارٹنرشپ کے بجائے کمپنی میں کنورٹ کرنا پڑے گا. یعنی 20 سے زیادہ پارٹنرز ہو تو کمپنی بنانا لازمی ہے, لیکن کمپنی کے لیے اونرز 20 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, 20 سے کم بھی ہو سکتے ہیں. 3 لوگ مل کے کمپنی بنا سکتے ہیں, بالکل بنا سکتے ہیں نا. 500 لوگ مل کے کمپنی بنا سکتے ہیں, بالکل بنا سکتے ہیں. 25 لوگ مل کے پارٹنرشپ بنا سکتے ہیں, نہیں بنا سکتے, کیونکہ پارٹنرشپ میں ایک بندہ پارٹنرشپ بنا سکتا ہے, نہیں بنا سکتا. شاباش. تو پارٹنرشپ سول پرووائڈر میں ایک اونر, پارٹنرشپ میں 2 سے 20, کمپنی میں کوئی نمبر پریسکرائبڈ نہیں ہے, کچھ بھی ہو سکتے ہیں. اچھا اب سنیے, جو سول پروپرائٹرشپ کا اونر ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سول پروپرائٹر. پارٹنرشپ میں جو اونرز ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ پارٹنرز. کمپنی میں جو اونرز ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ممبرز یا شیئر ہولڈر. انہیں شیئر ہولڈر کیوں کہتے ہیں یہ بھی تھوڑی دیر بعد جب میں فیچر ڈسکس کروں گا اس میں ایکسپلین کروں گا. تو ذہن میں رکھیے گا کمپنی کے جو مالک ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ ممبرز یا شیئر ہولڈر. دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن فار دا ٹائم بینگ آپ نے سمجھنا ہے دونوں ایک ہی ہے, ٹھیک. کیونکہ ہر چیز کو سمجھانے کا ایک وقت ہوتا ہے نا, تو ابھی ممبر اور شیئر ہولڈر میں فرق بتانے کا وقت ابھی نہیں آیا, وہ بعد میں بتاؤں گا. فی الحال آپ نے یہ سمجھنا ہے دونوں ایک ہی ہے, ممبرز اور شیئر ہولڈرز. فیچرز آف کمپنی کیا ہے؟ اچھا یہ دھیان سے سنیے گا, آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھنا, صرف فیچر سیکھنا ہے. اور یقین کیجیے اگر فیچرز آف کمپنی سمجھ آ گئے نا تو کمپنی لا کا سب سے اہم کنسپٹ سمجھ آ گیا آپ کو. پھر سن لیں,
اگر کمپنی کے فیچر سمجھ آ گئے آپ کو, کمپنی کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں, کریکٹرسٹکس کیا ہیں, آج ہم ڈسکس کریں. اگر یہ لیکچر سمجھ آ گیا, کمپنی لا کا سب سے اہم کنسپٹ سمجھ آ گیا آپ کو, اٹینٹو ہو کے سننا ہے آپ نے. فیچرز کیا ہے کمپنی کے؟ پہلا فیچر سیپریٹ لیگل اینٹی. سیپریٹ لیگل اینٹی, آپ نے اکاؤنٹنگ کی ہوگی پروبیبلی یا پڑھ رہے ہوں گے, اس میں شاید آپ نے کنسپٹ سنا ہو سیپریٹ اینٹی کنسپٹ. اکاؤنٹنگ میں سیپریٹ اینٹی کنسپٹ کیا کہتا ہے کہ اونر ایک علیحدہ بندہ ہے, بزنس ایک علیحدہ بندہ ہے. ہم اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتے ہیں, اونر کے اکاؤنٹنٹ نہیں ہے, اونر کے پوائنٹ آف ویو سے ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کرتے. یعنی اگر بزنس نے اونر کو کوئی پیسے دیے تو ہم نے پیسے دینے والی ٹرانزیکشن ریکارڈ کرنی ہے, لینے والی ٹرانزیکشن ریکارڈ نہیں کرنی, کیونکہ لے تو اونر رہا ہے اور ہم اونر کی نہیں بزنس کی اکاؤنٹنگ کرتے ہیں. اسی لیے اگر اونر نے کوئی چیز یا پیسے بزنس کو دیے تو ہم ایز اکاؤنٹنٹ ریسیونگ والی انٹری کریں گے کہ پیسے بزنس کو یا چیز بزنس کو ریسیو ہوئی. دینے والے کے پوائنٹ آف ویو سے انٹری نہیں کریں گے کیونکہ وہ اونر ہے, وہ سیپریٹ پرسن ہے, اور ہم اونر کے اکاؤنٹنٹ نہیں ہوتے, بزنس کے اکاؤنٹنٹ ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی یہی کنسپٹ لا میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ کسی بھی کمپنی کے جو اونرز ہیں, یعنی جسے ہم نے نام دیا تھا ممبر یا شیئر ہولڈرز, یہ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں, سیپریٹ ہیں, اور کمپنی علیحدہ اینٹی ہے, علیحدہ پرسن ہے, علیحدہ ہے اپنے اونر سے, یہ علیحدہ ہے. اگر شیئر ہولڈر یا ممبرز کمپنی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم نے لیگلی جب انالیسس کرنا ہے تو کہنا ہے کمپنی نے یہ چیز ریسیو کی شیئر ہولڈر سے. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ یہ تو دونوں ایک ہی تھے, یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک جیب سے پیسے نکل کے دوسری جیب میں آ کے ہوں. ایسا نہیں سوچنا ہم نے. کیوں؟ کیونکہ شیئر ہولڈر یا اونر یا ممبرز علیحدہ ہے, علیحدہ اینٹی, علیحدہ لوگ ہے, کمپنی علیحدہ لوگ ہے. اسی طرح اگر کمپنی کوئی چیز شیئر ہولڈرز کو دیتی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ کمپنی اور شیئر ہولڈر یا ممبرز تو ایک ہی چیز ہے. اس لیے کمپنی نے اگر کوئی چیز کمپنی کے اکاؤنٹ سے نکل کے شیئر ہولڈرز کے اکاؤنٹ میں گئی تو چونکہ دونوں ایک ہی ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑا, ایک جیب سے پیسے نکل کے دوسری جیب میں چلے گئے. ایسے نہیں سوچنا, بلکہ لیگلی کیسے سوچنا ہے, کمپنی علیحدہ ہے, شیئر ہولڈرز یا اونرز علیحدہ ہے. کمپنی نے کوئی چیز پے کی ہے شیئر ہولڈرز کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنی نے ایک علیحدہ بندے نے دوسرے علیحدہ بندے کو پیمنٹ کی ہے. جیسے چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں, یہ اس میں آگے چل کے کریکٹرسٹک میں لائبلٹی ٹو پے ٹیکس. مجھے بتائیے, میری اس جیب میں پیسے پڑے ہیں, یہ جیب خالی ہے, ادھر سے پیسے نکالے اس جیب میں ڈال دیے, کیا انکم ٹیکس والے آ کے میرے سے ٹیکس مانگیں گے کہ بھئی آپ نے انکم ارن کی ہے, اس جیب نے انکم ارن کی ہے, اس انکم کے اوپر ٹیکس دے؟ میں ان کو ایک لگاؤں گا, میں کہوں گا بھائی ایک ہی بندہ ہے, ایک جیب سے دوسری جیب میں پیسے ڈالے, اس پہ انکم ٹیکس تھوڑی لگے گا. لیکن مجھے بتائیے سوچ کے, کمپنی اور اس کے شیئر ہولڈرز یا اونرز یہ ایک اینٹی نہیں ہے. اس لیے اگر کمپنی کوئی پیسے شیئر ہولڈر کو دیتی ہے پروفٹ کے طور پہ, انکم کے طور پہ, کسی بھی چیز کے طور پہ, کیا اس ٹرانزیکشن پہ ان پیسوں پہ ٹیکس لگے گا کہ نہیں لگے گا؟ یاد رکھیں, انکم ٹیکس والے کہتا ہے بالکل ٹیکس لگے گا. کیوں لگے گا بھلا؟ کیونکہ دونوں لیگلی, لا کی نظر, قانون کی نظر میں دونوں سیپریٹ ہیں. ایک بندے نے دوسرے بندے سے انکم ارن کی ہے تو شیئر ہولڈر یا ممبرز کو اس پہ ٹیکس ادا کرنا پڑے گا. اچھا, اسی کنسپٹ کو ایک اور اگلے لیول پہ لے کے جاتے ہیں. فرض کیجئے کمپنی کو پروفٹ ہوا یا کمپنی نے کوئی ٹرانزیکشن کی, اس کے اوپر ٹیکس دینا تھا, ٹیکس لائبلٹی دینی تھی, کسی وجہ سے کمپنی ٹیکس لائبلٹی نہیں دے سکی, کیش نہیں تھا, اچانک نقصان ہوا, کیش نہیں ہے. کیا ایف بی آر والے یہ ٹیکس کمپنی کے اونر یا شیئر ہولڈر سے ریسیو کر سکتے ہیں؟ اگر بات سمجھ آ رہی ہے تو بتائیں یس کہ نو. اس کا آنسر ہے نو. اس لیے کہ قانون کی نظر میں کمپنی علیحدہ اینٹی, علیحدہ پرسن, علیحدہ چیز, اور اونرز علیحدہ. تو جب دونوں علیحدہ ہیں, اس کی لائبلٹی ان کی کیسے ہو سکتی ہے؟ نہیں ہوگی. اس نے اپنا ٹیکس پے کرنا ہے, ان لوگوں نے اپنا ٹیکس پے کرنا ہے. یہ ہے سیپریٹ لیگل اینٹی کا کنسپٹ کہ کمپنی اپنے اونر سے علیحدہ ہوتی ہے. ٹھیک, سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں ایسا نہیں ہوتا قانون کی نظر میں. اچھا, اکاؤنٹنگ کی نظر میں سول پروپرائٹر اور پارٹنرشپ بھی علیحدہ علیحدہ ہے, لیکن قانون کی نظر میں صرف کمپنی اپنے اونرز اور شیئر ہولڈر سے علیحدہ ہے. ان میں سیپریٹ لیگل اینٹی کا کنسپٹ نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم ان کے بارے میں ابھی نہیں پڑھ رہے, اس لیے ان کو ہم نے اگنور کر دیا. لے میں اگنور کر دیتا ہوں, یہ اگنور ہو گیا, یہ اگنور ہو گیا, کیونکہ ہم نے ابھی صرف کمپنی لا پڑھنا. تو کمپنی لا کا پہلا کنسپٹ سیپریٹ لیگل اینٹی, کمپنی ایک علیحدہ پرسن ہے, اونر اس کے علیحدہ پرسن ہے.
अच्छा, अब हमने कहा ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया। ओनर कौन है? मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, तीन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई। हमने कहा मिस्टर ए हाजिर हो, मिस्टर ए आया, दरवाजा खोल के आके बैठ गया, हाजिर जनाब। हमने कहा मिस्टर बी हाजिर हो, मिस्टर बी दरवाजा खोला आके बैठ गया। हमने कहा मिस्टर सी हाजिर हो, सी भी आ गया। हमने कहा कंपनी हाजिर हो, दरवाजा नहीं खुला, कोई भी नहीं आया। क्यों? इसलिए कि कंपनी लीगल कंसेप्ट है, इसकी एक्चुअली कहीं पे फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। इसको हम कहते हैं, ये शेयर होल्डर को बुलाया तो ये दरवाजा खोल के क्यों आ गए? क्योंकि ये नेचुरल पर्सन थे। अब भाई नेचुरल पर्सन कौन है? जो मैं हूं, जो आप हैं, जिनके हाथ हैं, पैर हैं, सांस लेते हैं, खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, भागदौड़ करते हैं, ये है नेचुरल पर्सन। और आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जो खाना नहीं खाता, जो सोता जागता नहीं है, आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन कहते हैं। वो सिर्फ किताबों में, कंसेप्ट्स में एग्जिस्ट कर रहा होता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। रियल लाइफ में आपको अपने इर्द गिर्द इंडिविजुअल्स, शेयर होल्डर्स, मेंबर्स चलते फिरते नजर आएंगे, कंपनी चलती फिरती नजर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, उनकी नेचुरल लाइफ नहीं होती, वो आर्टिफिशियल पर्सन है, उनकी आर्टिफिशियल लाइफ होती है या लीगल लाइफ होती है। तो हालांकि दोनों सेपरेट है। पहला कंसेप्ट हमने क्या सीखा? कंपनी अलहदा, शेयर होल्डर अलहदा या मेंबर्स अलहदा। दूसरा कंसेप्ट क्या सीखा? ये लोग रियल पर्सन है, चलते फिरते नजर आएंगे, कंपनी रियल पर्सन नहीं है, ये चलती फिरती नजर नहीं आएगी, इसे कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। ये बुक्स में, कानून की किताबों में इसका जिक्र होता है, ये जिंदा होती है, रियल लाइफ में नहीं जिंदा होती। ये नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी है आर्टिफिशियल पर्सन या लीगल पर्सन। ठीक है, तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या? कंपनी अलहदा, ओनर अलहदा, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है। अच्छा, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो इस सेपरेट लीगल एंटिटी का इफेक्ट क्या हुआ? सेपरेट लीगल एंटिटी होने से फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा, देखें, मैं एक अलहदा, कानून की नजरों में मैं एक अलहदा पर्सन हूं, मेरा भाई एक अलहदा पर्सन है, मेरा शनाख्ती कार्ड अलहदा है, मेरे भाई का शनाख्ती कार्ड अलहदा है। मैं अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करता हूं, वो मेरी होगी, भाई की नहीं होगी। इसी तरह भाई अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करता है, वो भाई की होगी, मेरी नहीं होगी। मैं उसके ऊपर अपना हक नहीं जता सकता, क्योंकि कानून की नजर में दोनों सेपरेट है। इसी तरह मुझे बताइए, अगर मैं किसी से कर्जा लेता हूं और मैं वापस नहीं कर पाता, क्या वो बंदा मेरे भाई से कर्जा वसूल कर सकता है मेरा? इसका जवाब है नहीं। क्यों? कानून की नजर में दोनों सेपरेट हैं, सेपरेट पर्सन है। एग्जैक्टली उसी तरह याद रखें, जब हमने कंपनी को ओनर से अलहदा कर दिया, तो कानून की नजर में कंपनी एक अलहदा सेपरेट पर्सन है। क्या ये कंपनी अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, एसेट्स बाय करना चाहती है, ओन करना चाहती है, कर सकती है? इसका जवाब है यस, कर सकती है। और अपने नाम से, शेयर होल्डर्स के नाम से नहीं, अपने नाम से एसेट ओन करना चाहे कर सकती है। यही कह रहा है, कंपनी कैन ओन इट्स एसेट्स। एसेट जो है, किसी भी कंपनी अगर वो बाय करती है, वो कंपनी के नाम पे होते हैं, कंपनी के एसेट्स होते हैं, शेयर होल्डर के एसेट नहीं होते। शेयर होल्डर के एसेट नहीं होते, वो कंपनी के एसेट्स होते हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन, हालांकि कंपनी है शेयर होल्डर की। अजीब सी बात है, देखें, कंपनी है शेयर होल्डर्स की, ठीक है, लेकिन लॉ ये कहता है एसेट्स के मालिक है कंपनी, जो कंपनी ने एसेट खरीदे, और कंपनी के मालिक हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर डायरेक्ट एसेट्स के मालिक नहीं है कानूनी तौर पे। तो कंपनी जब एक क्रिएट हो जाती है, इनकॉर्पोरेट हो जाती है, वो अपने एसेट्स अलहदा ओन कर सकती है। अगर वो किसी से लोन लेती है, डेट्स लेती है, तो अपने लोन को वापस करने की कंपनी खुद पाबंद है। कंपनी itself is liable for its debts। जिस तरह एसेट्स की बारी यही कंसेप्ट था कि एसेट्स, कंपनी के एसेट कंपनी के हैं, ओनर के नहीं, उसी तरह लायबिलिटी की बारी भी यही कंसेप्ट है। क्या? कि कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी के डेट्स, कंपनी के लोन, कंपनी, इसके ओनर्स के, शेयर होल्डर्स के नहीं है। अगर कंपनी इन लोन को वापस नहीं कर पाती, क्या बैंक जिसने कंपनी को लोन दिया है, वो शेयर होल्डर्स को पकड़ के कह सकता है कि लाओ भाई कंपनी का लोन, कंपनी तो तुम लोगों की है ना, लाओ? नहीं कर सकता। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट ये है, सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट। ये इस कंसेप्ट की वजह से ये फर्क पड़ रहा है। तो हम ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इस कंसेप्ट का इंपैक्ट ये है। और क्या कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है दूसरे लोगों से? बिल्कुल कर सकती है, अपने नाम से, बिल्कुल अपने नाम से। ठीक है, मिस्टर ए लादा, बी लादा, सी लादा, उन्होंने मिलकर कंपनी बनाई एबीसी लिमिटेड। अब अगर वो दूसरे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, किसी को एम्प्लॉय रखा, किसी को पैसे दिए, किसी के सेल का एग्रीमेंट किया, किसी के साथ परचेज का एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट सारे के सारे किसके नाम से हो रहे होंगे? ना ए के नाम से, ना बी के नाम से, ना सी के नाम से, बल्कि एबीसी लिमिटेड कंपनी के नाम से। अगर कंपनी का नाम उन्होंने रखा स्टार्स लिमिटेड, तो स्टार लिमिटेड के नाम से।
ٹھیک ہے, آپ اپنے جو کمپنی دیکھیں, نیسلے لمیٹڈ ہے, نیسلے لمیٹڈ کے ہو سکتا ہے اونرز بہت سے ہوں, لیکن نیسلے لمیٹڈ جب ایگریمنٹ کرتی ہیں لوگوں کے ساتھ سیل کرنے کا, پرچیز کرنے کا, تو جو صفحہ ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے پارٹی 1 نیسلے لمیٹڈ, پارٹی 2 جو دوسرے لوگ ہیں سپلائر یا کسٹمرز. تو کمپنی کانٹریکٹ جب کرتی ہے وہ اپنے نام کے ساتھ کرتی ہے. یہ 3 بڑے ایفیکٹ ہیں سیپریٹ لیگل اینٹی کے, یہ آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. یہ کلیئر ہو گئے کہ سیپریٹ لیگل اینٹی کنسپٹ کیا ہے؟ شیئر ہولڈر یا اونرز علیحدہ, کمپنی لگا. کمپنی اپنے ایسٹس کو خود اون کرے گی, لائبلٹیز کو خود پے کرے گی, اور اگر اس نے لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے اپنے نام کے ساتھ کرے گی. آگے چلتے ہیں. دوسرا, سیپریشن آف اونرشپ فرام مینجمنٹ. سیپریشن آف اونرشپ, کمپنی کے اندر اونرز علیحدہ لوگ ہوتے ہیں, مینجمنٹ مینیجرز علیحدہ لوگ. اچھا پہلے تو ایک چیز ذہن میں رکھیے, کیا کمپنی کے شیئر ہولڈر, تو ظاہر ہے کمپنی کے شیئر ہولڈر یا اونرز کے بغیر تو کمپنی چل ہی نہیں سکتی نا, پیسہ کس نے لگانا؟ شیئر ہولڈرز ہوں گے. کیا کمپنی خود سے چل سکتی ہے, اپنے سارے کام خود سے کر سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں, اس کا تو ہاتھ پیر ہی نہیں ہے. ان لوگوں کے ساتھ کیسے ملے گی, ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف دی کانٹریکٹ کیسے ایگری کرے گی؟ ٹھیک ہے, ایگریمنٹ, چیزیں ریسیو کرنا, چیزیں ڈلیور کیسے, یہ کمپنی اٹ سیلف نہیں کر سکتی. یہ کام کرنے کے لیے اسے کچھ دوسرے لوگوں کی ضرورت ہے جنہیں ہم کہتے ہیں مینجمنٹ. مینجمنٹ کا مطلب ہے وہ لوگ جو بزنس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں, کمپنی فارم آف بزنس میں نارملی اونرز علیحدہ لوگ ہوتے ہیں اور مینیجرز یا مینجمنٹ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں. اونرز کون لوگ ہیں؟ جو بزنس کو اون کرتے ہیں, مالک ہے. مینجمنٹ یا مینیجر کون لوگ ہیں؟ جو بزنس کو چلا رہے ہوتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ میں آپ دیکھتے ہوں گے, جو بزنس کا مالک ہے, گھر سے باہر نکلے سول پروپرائٹر آپ کو کوئی نظر آئے گی دکان, جو بزنس کا مالک ہے نارملی وہی بزنس میں بیٹھ کے بزنس کو چلا بھی رہا ہوتا ہے, یعنی وہی اونر ہے وہی مینیجر بھی ہے. پارٹنرشپ میں بھی نارملی ایسے ہی ہوتا ہے, جو اونرز ہوتے ہیں نارملی وہی بزنس کو چلا رہے ہوتے ہیں, مینج کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کمپنی فارم آف بزنس آرگنائزیشن میں یاد رکھیں اونرز علیحدہ لوگ ہوتے ہیں, مینیجرز علیحدہ لوگ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کمپنی فارم آف بزنس آرگنائزیشن چلانا مشکل کام ہوتا ہے تھوڑا. یہ لارج سکیل بزنس کے لیے یہ کمپنی کی والی آپشن کو سیلیکٹ کیا جاتا ہے. کمپلیکس بزنس ہے, اس کے لیے چلانے کے لیے, اس بزنس کو چلانے کے لیے لوگ بھی وہ چاہیے جن کے پاس ٹیکنیکل نالج ہو. جیسے ٹیکسٹائل بزنس, ٹیکسٹائل کمپنی ہے, اگر اس نے چلانا ہے اپنا بزنس تو اس کے لیے ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ٹیکسٹائل بزنس میں ایکسپرٹ ہو, جو مشینری چلانا جانتے ہو سکتا ہے میرے پاس پیسے تو ہوں لیکن میں ٹیکسٹائل کی مشینری چلانا نہ جانتا ہوں. تو اس صورت میں کیا ہوگا, میں کمپنی تو رجسٹر کروا لوں گا, کمپنی تو بن جائے گی, میں اس کا شیئر ہولڈر ہوں, لیکن میں کمپنی کو چلا نہیں سکوں گا. کیوں؟ میرے پاس ٹیکنیکل سکلز نہیں ہیں. پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, کچھ دوسرے لوگوں کو جن کے پاس ٹیکنیکل سکلز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا پڑے گا, ان کو لانا پڑے گا, اور یہ لوگ کہلاتے ہیں مینجمنٹ. ٹھیک ہے, نارملی شیئر ہولڈرز اور مینجمنٹ علیحدہ لوگ ہوتے ہیں. شیئر ہولڈر وہ جن کے پاس پیسہ ہے, مینجمنٹ وہ جن کے پاس پیسہ نہیں, سکل ہے. تو یہ دونوں علیحدہ ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیں میں نے نارملی کا ورڈ یوز کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے میں بھی کوئی بندہ کیا ایسا پاسبل ہے, ایک بندہ ایسا اس کے پاس پیسہ بھی ہو, اس کے پاس ٹیکنیکل سکل بھی ہو؟ بالکل ایسا ہو سکتا ہے. اس صورت میں جو شیئر ہولڈر ہوگا وہ شیئر ہولڈر بھی ہوگا اور مینجمنٹ بھی ہوگا, دونوں ہوگا, اگر اس کے پاس پیسہ بھی ہے اور ٹیکنیکل سکل ہے اور بزنس کو مینج بھی کرنا چاہتا ہے. لیکن نارملی ابھی فی الحال یہی سمجھے کہ نارملی شیئر ہولڈر علیحدہ ہوتے ہیں, مینیجر علیحدہ ہوتے ہیں. یہ ہے سیپریشن آف اونرشپ اینڈ مینجمنٹ. ٹھیک ہے, شیئر ہولڈرز علیحدہ لوگ ہیں یا جسے ممبرز بھی کہتے ہیں, اور ڈائریکٹرز علیحدہ لوگ ہیں. اب یاد رکھیں یہ تھوڑا سا ایڈوانس کنسپٹ ہے. ڈائریکٹر صرف نیچرل پرسن ہو سکتا ہے. ایک کمپنی کا شیئر ہولڈر ایک نیچرل پرسن بھی ہو سکتا ہے, آرٹیفیشل پرسن بھی ہو سکتا ہے. میں نیچرل پرسن ہوں, کیا میں ایک کمپنی کا شیئر ہولڈر بن سکتا ہوں؟ بالکل, میرے پاس پیسے ہیں, اس کمپنی میں پیسے لگاؤں گا, میں شیئر ہولڈر بن جاؤں گا. کیا میں اس کمپنی کا مینجمنٹ, اچھا مینیجر بن سکتا؟ مینجمنٹ کا کے لیے جو کمپنی لا ورڈ یوز کرتا ہے وہ ورڈ یوز کرتا ہے ڈائریکٹر. مینجمنٹ ایک جنرل ٹرم ہے کہ جو لوگ بزنس کو مینج کر رہے ہوتے ہیں. مینجمنٹ کے لیے لیگلی ٹیکنیکل ورڈ جو لا یوز کرتا ہے وہ ہے ڈائریکٹر. ڈائریکٹر کا مطلب آسان الفاظ میں مینجمنٹ ہی ہے, لیکن لیگل لینگویج میں ڈائریکٹر. کیا میں کسی کمپنی کا مینیجر یا ڈائریکٹر بننا چاہوں, بن سکتا ہوں؟ بالکل بن سکتا ہوں. اچھا آپ سنیں, میں نیچرل پرسن ہوں, میں شیئر ہولڈر بھی بن سکتا ہوں, میں ڈائریکٹر بھی بن سکتا ہوں. ایک کمپنی ہے PDCL فار ایگزامپل, وہ ایک دوسری کمپنی نیسلے لمیٹڈ, اس کے شیئر ہولڈر بن سکتی ہے؟ اس کا جواب ہے یس. ایک کمپنی دوسری کمپنی کی مالک بن سکتی ہے, ایک کمپنی دوسری کمپنی کی شیئر ہولڈر بن سکتی ہے. اس کے پاس پیسے ہیں, پیسے انویسٹ کرے,
شیئر ہولڈر بن جائے گی یا ممبر بن جائے گی, مالک بن جائے گی. لیکن کیا پی ٹی سی ایل نیسلے کی ڈائریکٹر بن سکتی ہے؟ نہیں. ڈائریکٹر بننے کے لیے نیچرل پرسن ہونا ضروری ہے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا. کمپنی میں اونرز علیحدہ لوگ ہوتے ہیں, مینجمنٹ یا ڈائریکٹرز علیحدہ لوگ ہوتے ہیں نارملی, اور اونر نیچرل پرسن بھی ہو سکتا ہے, آرٹیفیشل بھی. لیکن جو ڈائریکٹر ہے, مینیجر ہے, وہ صرف اور صرف نیچرل پرسن ہو سکتا ہے, آرٹیفیشل پرسن ڈائریکٹر نہیں ہو سکتا. یہ کنسپٹ سمجھ. ابھی تک میں نے آپ کو دو کنسپٹ سمجھائے, ایک سیپریٹ لیگل اینٹی اور دوسرا سیپریشن آف اونرشپ فرام مینجمنٹ. یہ اچھے طریقے سے آپ کو پتا ہونے چاہیے. آگے چلتے ہیں. تیسرا کنسپٹ شیئر کیپٹل. کیپٹل کے نام سے تو آپ بخوبی واقف ہوں گے اگر آپ نے انٹروڈکشن ٹو اکاؤنٹنگ پڑھی ہے. کیپٹل کیا ہے؟ کیپٹل وہ پیسے ہے جو کہ اونرز بزنس میں لگاتے ہیں. اونر برنگز کیش ₹100,000 انٹو بزنس. انٹری کیا؟ کیش ڈیبٹ, کیپٹل کریڈٹ 100,000 سے. وہ تھا کیپٹل. کیپٹل یہاں پہ کیپٹل نہیں, ٹرم کیا یوز ہوگی کمپنی لا میں؟ شیئر کیپٹل. اس لیے کہ کمپنی کا کیپٹل سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ کے کیپٹل سے ڈیفرنٹ ہے. پھر سن لیں, سول پروپرائٹرشپ یا پارٹنرشپ کا کیپٹل اور کمپنی کا کیپٹل ڈیفرنٹ ہے. لیکن کیسے ڈیفرنٹ ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ نے سول پروپرائٹرشپ کا کیپٹل بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے, پارٹنرشپ کا کیپٹل بڑھانا ہے یا کم کرنا ہے, بہت آسان. پیسے ڈالیں یا پیسے نکال لیں بزنس میں سے, کیپٹل بڑھ جائے گا کم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور نارملی اس کا کوئی لکھت پڑھت بھی نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوگا کہ سول پروپرائٹر بزنس میں پیسے لے کے آئے تو بزنس سے کہے گا بھائی مجھے کوئی لکھت پڑھت لکھ کے دو کہ تم نے میرے سے یہ پیسے وصول پائے, رسید لکھ کے دو تاکہ سند رہے, بوقت ضرورت کام آوے. یہ سول پروپرائٹرشپ پارٹنرشپ میں نہیں ہوتا. کمپنی میں کیا ہوتا ہے یہ ذرا غور سے سنیے گا. کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے ایک باڈی کے پاس, حکومت کا ایک ادارہ ہے, اس کے پاس جانا پڑتا ہے. اسے کہتے ہیں SECP, سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اسے ان شارٹ ہم صرف کمیشن بھی کہتے ہیں. پورے لا میں جہاں کہیں ورڈ یوز ہو سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان, یا یوز ہو SECP ایبریویشن, یا یوز ہو کمیشن, اس کا مطلب ایک ہی ہے, یعنی وہ ادارہ جو کمپنیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. جب ہم نے کسی کمپنی کو کریٹ کرنا ہوتا ہے, گورنمنٹ کے ادارے کے پاس رجسٹر کروانا ضروری ہوتا ہے, ہم اس ادارے یعنی SECP کے پاس جاتے ہیں. اس کا ایک آفیسر ہوتا ہے بیٹھا ہوتا. اگر ہم نے کمپنی رجسٹر کروانی ہے تو اس SECP کے اندر اس آفیسر کے پاس جاتے ہیں. اس آفیسر کا نام رکھا ہوا انہوں نے رجسٹرار. اسے رجسٹرار اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کا کام ہے کمپنیز کو رجسٹر کرنا. کمپنیز آتی ہیں ان کو رجسٹر, کہتا ہے میرے پاس رجسٹریشن کروائے بغیر کوئی کمپنی بزنس نہ کرے. یہ ضروری ہوتا ہے تاکہ کمپنیز کے بزنس کو مانیٹر کیا جا سکے. اچھا اب سنیں, شیئر کا ہم کمپنی رجسٹر کروانے کے لیے رجسٹرار کے پاس گئے, ہم نے کہا کمپنی رجسٹر کرو. وہ ہم سے سوال, اور بھی کچھ سوال پوچھے گا. ایک سوال پوچھے گا, کیا اس کا کیپٹل کتنا رکھنا ہے؟ ہم نے کہا اچھا کیپٹل کتنا رکھنا ہے, کیا مطلب جتنے پیسے ہوں گے, جب زیادہ پیسے ہوں گے زیادہ پیسے ڈال دیں گے, کم پیسے ہوں گے تو کم پیسوں سے. وہ کہتا ہے نہیں 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 نہیں, اس میں چونکہ بزنس ریگولیٹڈ ہے آپ کو ابھی بتانا پڑے گا کہ آپ نے کتنے پیسوں سے بزنس چلانا ہے. ہم نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, ہو سکتا ہے ابھی ہمارے پاس ہم 5 بندے ہیں, ہمارے پاس 10-10 لاکھ ہے تو 50, لیکن 10-10 لاکھ ہمیں آنا ہے سال کے بعد کہیں سے, تو ابھی ہم بزنس شروع کریں گے 50 لاکھ کے ساتھ, لیکن سال کے بعد مزید پیسے ڈالیں گے تو وہ 1 کروڑ ہو جائے گا. تو رجسٹرار نے کہا آپ کو یہاں پہ رجسٹر کروانا پڑے گا کہ میکسیمم کیپٹل کتنا ہو سکتا ہے اس کمپنی میں. ہم نے کہا میکسیمم تو 1 کروڑ ہوگا. تو اس نے کہا آپ یہاں پہ لکھ کے دیجئے کہ میکسیمم کیپٹل 1 کروڑ ہوگا. ہم نے کہا اچھا اگر ہم نے آپ کے پاس یہ یہاں پہ رجسٹر کروا دیا کہ میکسیمم کیپٹل ہوگا 1 کروڑ, اس کے بعد اگر ہم نے بزنس شروع کرنا ہو 50 لاکھ سے, تو رجسٹرار کہنے لگا تو کر لینا نا, میں نے روکا تھوڑی ہے. میکسیمم کیپٹل ہے, ایگزیکٹ کیپٹل نہیں کہہ رہا, میکسیمم 50, 30 سے شروع کر دو, 60 سے کر لو, 70 سے کر لو, 80 سے کر لو. ہم نے کہا اچھا فرض کرو 5 سال کے بعد ہمیں لگے کہ کاروبار گرو کر رہا ہے, اس میں مزید پیسے ڈالنے چاہیے, اور ہم نے 1 کروڑ سے بڑھا کے 1.5 کروڑ 50 لاکھ اور ڈالنا ہوا, تب کیا کریں گے؟ تو رجسٹرار نے کہا وہ آپ نہیں کر سکتے کیونکہ میکسیمم کیپٹل آپ نے میرے پاس رجسٹر کروایا ہوا ہے وہ 1 کروڑ ہے. ہم نے کہا اچھا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں, اس کا بھی علاج ہے. کیا؟ ابھی 1 کروڑ رجسٹر کروا لو, اگر بعد میں کبھی ضرورت پڑے
اس کو بڑھانے کی میرے پاس آ جانا, میں اس جو آپ کا کیپٹل رجسٹر کیا ہوا نا میں نے 1 کروڑ, میں اس کو آلٹر کر دوں گا, اس میں آلٹریشن کر دوں گا, اس میں تبدیلی کر دوں گا. آپ مجھے اپلیکیشن دینا, میں بدل کے اس کو 1 کروڑ کی بجائے میکسیمم لمٹ 1.5 کروڑ کر لوں گا, تم 1.5 کروڑ کے ساتھ بزنس کرنا. تو یہ جو کیپٹل یاد رکھیں, سول پروپرائٹرشپ اور پارٹنرشپ میں سٹارٹ میں ہی یہ ڈیسائیڈ کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ میکسیمم کیپٹل کتنا ہوگا. اس میں ہوتا ہے بھائی جتنا جیسے آتا جائے گا ڈالتے جائیں گے, کم ہے کم, زیادہ زیادہ. لیکن کمپنی کے کیس میں آپ کو پہلے سے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ میکسیمم کیپٹل کتنا ہو سکتا ہے, وہ رجسٹر کروانا ہوتا ہے. ہاں بعد میں اس میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو رجسٹر اونچ نیچ بھی رجسٹر کروانی پڑے گی. تو یہ ہے کہلاتا ہے اب شیئر کیپٹل. اچھا کیپٹل تو سمجھ آ گیا ہمیں, یہ شیئر کیوں کہلاتا ہے شیئر کیپٹل؟ اس لیے کہ اگلا سوال سنیں, ہم نے 1 کروڑ رجسٹر کروایا, اب 10 لاکھ میں نے ڈالنا, اے نے 10, بی نے 10, سی نے 10, ڈی اور 10 ای نے, ہم سب نے ڈال دیا 50 لاکھ. ای کہنے لگا بھائی ٹھہر جاؤ, میرے پاس پیسے کم ہیں, میرا خیال یہ تھا کہ 10 لاکھ میں کر لوں گا, لیکن میرے پاس صرف 5 لاکھ جڑ پائے ہیں, تو میرا کیپٹل کر دو 5 لاکھ. ڈی کہنے لگا ٹھہر جاؤ, میرا خیال تھا کہ میں 10 لاکھ اکٹھے کر پاؤں گا, لیکن اچانک مجھے کہیں سے پیمنٹ ہوئی ہے 15 لاکھ ہے میرے پاس, میرا 15 لاکھ کر دو. تو کیا لازمی ہے کہ جتنے بھی شیئر ہولڈر یا ممبرز ہوں گے سب کا کیپٹل ایک جتنا ہوگا, یا کسی کا کم کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کسی کا کم کسی کا زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا اب کیسے پتا چلے گا کہ کس کا کیپٹل کم ہے اور کس کا زیادہ ہے؟ دیکھیں اگر کوئی سول پروپرائٹرشپ ہے نا, اور سول پروپرائٹر کہتا ہے کہ جی میں نے, آپ اسے پوچھتے ہیں آپ نے اس بزنس میں کتنے پیسے لگائے ہیں, وہ کہتا ہے میں نے 10 لاکھ لگایا ہے. آپ کہیں گے اس کا ثبوت کیا؟ کہے گا ثبوت کوئی نہیں ہے, بس 10 لاکھ سے جو چیزیں خریدی ہیں یہی ہیں ثبوت, اور کوئی ثبوت نہیں ہے, لکھت پڑھت کچھ نہیں ہے. پارٹنرشپ میں بھی ایسی ہوتا ہے. لیکن اگر کمپنی میں کسی بندے نے, کوئی بندہ کمپنی کا اونر ہے اور وہ کہتا ہے میں نے اس بزنس میں 10 لاکھ روپیہ لگایا ہے, تو یاد رکھیے اس کے پاس اس کا ثبوت ہونا چاہیے. اس ثبوت کو کہتے ہیں شیئر. جب یہ شیئر کیپٹل رجسٹر کروایا جاتا ہے نا, رجسٹرار نے پوچھا کتنا شیئر کیپٹل, ہم نے کہا جی 1 کروڑ کر دیں. اس نے کہا ٹھیک ہے 1 کروڑ کر دیا. اب یہ بتاؤ اس کے حصے کتنے کرنے ہیں؟ ہم نے کہا حصے کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا یہ جو کمپنی کے کیس میں جو کیپٹل ہوتا ہے نا, کیپٹل, اس کو سب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اسمالر پارٹس میں. غور سے سنیے گا, کمپنی کے کیس میں جو ٹوٹل کیپٹل ہوتا ہے نا, یعنی ہماری ایگزامپل میں 1 کروڑ, اس کو سب ڈیوائڈ کیا جاتا ہے اسمالر پارٹس میں. وہ اسمالر پارٹس کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ 10 روپیہ بھی ایک اسمالر پارٹ ہو سکتا ہے, 100 بھی ہو سکتا ہے. نارملی پریکٹیکلی جو پاکستان میں وہ 10 روپیہ نارملی سب ڈیوائڈ کرواتے ہیں, لیکن وہ 10 کا 100 بھی ہو سکتا ہے, 1000 بھی ہو سکتا ہے. ہم نے کہا اچھا فرض کیجئے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ 1 کروڑ ٹوٹل کیپٹل ہے, ذہن رکھیے گا ٹوٹل کیپٹل ہے, اور ہمارا جو ایک حصہ ہونا چاہیے سب ڈیوائڈ کر کے, ایک حصہ وہ 100 روپے کا ہونا چاہیے. تو رجسٹرار کہے گا لو سن لو, تمہارا ٹوٹل کیپٹل ہے 1 کروڑ, 1 کروڑ کو ڈیوائڈیڈ بائی 100 کریں, کیا آنسر آیا؟ 1 لاکھ. آپ کا اب جو کیپٹل ہوگا اس کے 1 لاکھ حصے کر دیے ہم نے, ہر حصے کی قیمت 100 روپیہ ہے. یعنی کیپٹل کو سب ڈیوائڈ کر دیا اسمالر پارٹس میں, 100 روپے کے اسمالر پارٹس میں, اور یہ اسمالر پارٹ کہلاتا ہے شیئر. جیسے فرض کیجئے میں نے بھائی جان سے کہا بھائی جان آپ نے میری پیمنٹ کرنی ہے, ذرا نکال لیں 1000 روپیہ. ان کے پاس ایک آپشن تو 1000 روپے کا نوٹ دے دیں, اس کو علیحدہ رکھیں. دوسری آپشن کیا ہے؟ یہ 10-10 روپے کے 100 نوٹ دے دیں مجھے. اگر یہ 10-10 روپے کے 100 نوٹ مجھے دے دیں گے نا, کاپی فریش تازہ تازہ کڑکتے نوٹ, تو وہ ٹوٹل جو اماؤنٹ ہوگی وہ کہلائے گی کیپٹل, اور وہ ٹوٹل جو 1000 ہے وہ سب ڈیوائڈ ہوا ہے اسمالر پارٹ میں. ایک پارٹ کی ویلیو کتنی ہے؟ 10 روپے. 10 روپے, اور وہ اس کے اوپر پرنٹڈ ہے, ہوتی ہے 10 روپے. اور کتنے نوٹ ہے ٹوٹل؟ 100. تو ہم کہیں گے یہ 10 روپے کا ایک شیئر, ٹوٹل شیئر 100, اور ٹوٹل شیئر کیپٹل کتنا ہو گیا؟ 1000. ایگزیکٹلی اسی طرح جب ہم رجسٹرار کے پاس گئے, اب دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اصل میں فائدہ دیکھیں, فائدہ سمجھ میں آئے گا نا تو یہ کہانی سمجھ آئے گی کیسا ہوتا کیوں ہے. فائدہ یہ, اب اگر یہ مجھے 1000 روپیہ دیتے ہیں نا, اس میں مجھے نقصان ہے کیا؟ میں نے کسی کو 200 کی پیمنٹ کرنی ہے, میں 1000 روپے میں سے نہیں کر سکتا, وہ چینج لانا پڑے گا, مجھے خجل خوار ہونا پڑے گا. لیکن اگر یہ 10-10 روپے کے 100 نوٹ مجھے دیتے ہیں نا, مجھے کسی کو 200 کی پیمنٹ کرنی ہے, میں اسے گن کے کہوں یہ لے تیرا 200, یہ تیرا 150, یہ تیرے 30 روپے. تو اسمالر پارٹس ہونے سے فائدہ ہوتا ہے,
ट्रांजैक्शंस में, लेने देने में आसानी होती है। याद रखें, खरीदो फरोख्त में आसानी होती है। अगर कोई चीज स्मॉलर पार्ट्स में सब डिवाइड कर दी जाए तो ये लिख लीजिए, उसकी खरीदो फरोख्त में आसानी होती है, उसके इस्तेमाल करने में आसानी होती है। तो इसी तरह रजिस्ट्रार ने कहा भाईजान मेरी मानो, क्या इसे 1 करोड़ जो कैपिटल, इसको सब डिवाइड कर लो छोटे छोटे हिस्सों में ताकि बाद में खरीदो फरोख्त में आसानी हो। हमने कहा कर दो। रजिस्ट्रार ने कहा अच्छा बताओ एक हिस्सा कितने का बनाऊं, 10 रुपए का कि 100 रुपए का? अगर हम कहते हैं कि 10 रुपए का एक हिस्सा बनाओ, सब पार्ट 10 रुपए का होना चाहिए, तो इसका मतलब है एक शेयर होगा 10 रुपए का और टोटल शेयर कितने होंगे? 10 लाख, और टोटल वैल्यू कितनी बनेगी? 1 करोड़। अगर हम कहते हैं स्मॉलर पार्ट 100 रुपए का, यानी एक शेयर 100 रुपए का बनाओ, तो एक शेयर 100 रुपए का, टोटल कितने शेयर बनेंगे? अब की बार 1 लाख, और टोटल मिलके 1 करोड़ रुपया हो जाएगा। और ये जो शेयर होते हैं, जिस तरह करेंसी नोट होते हैं ना, अभी फिलहाल इतना समझे, जिस तरह करेंसी नोट होते हैं ना, छपे होते हैं, उसी तरह शेयर भी छपा होता है, प्रिंटेड फॉर्म में होता है। तो अब जरा देखते हैं लॉ क्या कहता है। सारी डिस्कशन के बाद लॉ कहता है, अब आपको समझ आया होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में जो अंदर पैसे लगाते हैं उन्हें कैपिटल कहते हैं, क्योंकि वो छोटे छोटे हिस्सों में सब डिवाइडेड नहीं होता, जिसकी जितनी मर्जी है पैसे ला दे। लेकिन कंपनी के केस में जो ओनर पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल नहीं कहते, उसे शेयर कैपिटल कहते हैं। उसे शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कैपिटल छोटे छोटे शेयर्स में, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड होता है, और कलेक्टिवली उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। इस कंपनी का शेयर कैपिटल है 1 करोड़। अब आपको यही सारी चीजें जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है एक्सप्लेन कर रहा है। देखते हैं क्या कहता है। कहता है इन केस ऑफ कंपनी, कंपनी के केस में शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी के केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल की जो मैक्सिमम अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट, जिस हद तक कैपिटल इकट्ठा कर सकती है वो कंपनी, उसे कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, यानी मैक्सिमम का मतलब यह है इसके बराबर हो सकता है, इससे कम हो सकता है, इकट्ठा कर ले, ज्यादा नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो मैक्सिमम अमाउंट होती है इसे कहते हैं रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल 1 करोड़। और इसमें से अगर 50 लाख भी डाल दिया तो हम कहते हैं लीगल कानून की जुबान में, इस कंपनी का रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल है 1 करोड़, लेकिन इशूड शेयर कैपिटल या पेड शेयर कैपिटल वो है 50 लाख। बहरहाल शेयर कैपिटल क्या है? कंपनी के केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि इशू की जा सकती है, जो पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। अहम चीज, ये प्री अप्रूव्ड होनी चाहिए, ये पहले से अप्रूव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कंपनी जिससे जितने मर्जी जब जल्दी पैसे चाहिए इकट्ठी करती रहे, नहीं नहीं नहीं। मैक्सिमम अमाउंट जो कलेक्ट कर सकते हैं वो पहले कंपनी कलेक्ट कर सकती है, वो पहले से प्री अप्रूव्ड होनी चाहिए, और प्री प्रिंटेड होनी चाहिए इन स्मॉलर पार्ट्स। प्री प्रिंटेड होना जरूरी है। छोटे छोटे जिस तरह करेंसी नोट प्रिंट होता है ना, कंपनी के शेयर्स भी इसी तरह प्रिंट होते हैं, उन्हें कहते हैं कंपनी के शेयर्स हैं। अगर कोई बंदा आपसे कहे ना मैं नेस्ले का मालिक हूं, आप कहे अच्छा सबूत दिखाओ, वो कहे सबूत तो कोई नहीं होता, वो तो मैंने पैसे उनको दे दिए, उसको एक लगाने, लेकिन मेरे से झूठ बोलते हो। सोल प्रोवाइडरशिप में ऐसे होता है कि सबूत कोई नहीं होता, जो आपने पैसे बिजनेस में लगाए होते हैं, लिखत बढ़त नहीं होती, क्योंकि आप ओनर है, खुद बिजनेस चला रहे हैं। कंपनी के केस में जब आप कंपनी को पैसे देते हैं ना, वो आपको बदले में शेयर्स देती है, शेयर्स देती है। ठीक है, ताकि सनद रहे, बवक्ते जरूरत काम आवे। वो शेयर दिखाओ मुझे, वो बंदा कहेगा अच्छा इधर उधर हाथ, हाँ कहता हाँ मुझे मिले थे, याद आ गया, ये ले ये शेयर्स हैं। आपने देखा गिना, उसके पास 1000 शेयर थे और एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपए। इसका मतलब है उसने बिजनेस में कितने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जरा गैस कीजिए। 10,000। शाबाश। तो हम कहेंगे इसने ये होल्डर, आप गौर से सुनिएगा, हम कहेंगे ये नेस्ले में होल्डर है 1000 शेयर का, या यूं कहेंगे ये नेस्ले में होल्डर है 10,000 शेयर कैपिटल का। शाबाश। लफ्ज शेयर और शेयर कैपिटल में फर्क पता होना चाहिए। शेयर स्मॉलर पार्ट को कहते हैं जो प्रिंट हुआ है, शेयर कैपिटल टोटल अमाउंट को कहते हैं। शेयर और शेयर, या मुझे याद आ गया कि एक दफा केस स्टडी में उसने घुमाया था, एक जगह पे शेयर लिखा, दूसरी जगह पे शेयर कैपिटल लिखा, कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट घूम गए। तो ध्यान में रखिएगा, लफ्ज शेयर कैपिटल का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल जो डिफरेंट शेयर में डिवाइड की गई। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जांपल आपके सामने रख रहे हैं। एग्जांपल ये जरा समझिएगा। फर्ज कीजिए किसी कंपनी का हमने रजिस्ट्रार के पास जाके शेयर कैपिटल रजिस्टर करवाया 100 मिलियन। रजिस्ट्रार सिर्फ ये नहीं पूछेगा शेयर कैपिटल कितना 100 मिलियन, वो ये भी पूछेगा ओ भाईजान इसको सब डिवाइड कितने पार्ट्स में करना है। तो हमें साथ में इसका ब्रेकअप भी रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करवाना होता है। हम कहेंगे कि
10 रुपए का एक शेयर होना चाहिए और टोटल शेयर कितने होंगे 10 मिलियन। तो हम डॉक्यूमेंट्स में ये वाली लाइन लिखते हैं, ये लाइन स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्डाइज लाइन है क्या कि 10 मिलियन शेयर ऑफ ₹10 ईच इज इक्वल टू 100 मिलियन। इस कंपनी का मुझे बताया, जिस कंपनी की एग्जांपल हम बात कर रहे हैं ये कंपनी ए है, इसका टोटल शेयर कैपिटल कितना है 100 मिलियन शेयर कैपिटल, इसके टोटल शेयर्स कितने हैं 10 मिलियन, और एक शेयर कितने का मिलेगा 10 रुपए का। अब मुझे बताएं, ये 10-10 रुपए का सब डिवाइड कर दिया, अगर 100 मिलियन एक ही होता तो उसका मतलब है एक ही बंदा इसको इन्वेस्टमेंट कर सकता था। लेकिन अब फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ अगर आपके पास 10 रुपए भी है ना, आप इस कंपनी के मालिक बन सकते हैं। कैसे, कंपनी का एक शेयर खरीद ले, कंपनी का एक शेयर वाला भी कंपनी का मालिक होता है, 10 करोड़ शेयर वाला भी कंपनी का मालिक होता है। हाँ, दोनों की अमाउंट में फर्क है लेकिन है तो दोनों मालिक, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास शेयर में है फिर आप कंपनी का शेयर खरीदना चाहे फिर नहीं खरीद सकते, भाग जाओ, क्योंकि कम से कम शेयर कितने का मिलेगा 10 रुपए का। और अगली एग्जांपल, हम दोबारा एक और कंपनी भी रजिस्टर करवाने के लिए गए। अब रजिस्ट्रार ने कहा कितना शेयर कैपिटल रखना है, हमने कहा 100 मिलियन, नहीं 100 मिलियन में ठीक ठाक बिजनेस हो जाता है। उसने कहा अच्छा सब डिवाइड कैसे करना है, हम कहेंगे एक शेयर बनाओ 100 का, तो डिवाइड करके बताइए कितने शेयर बनेंगे 1 मिलियन। वो शेयर प्रिंट हो जाएंगे 1 मिलियन शेयर, एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपया। मेरे पास एक बंदा आएगा, जरा कैलकुलेशन करके बताया, कंसेप्ट समझ आया, वो आके बंदा है कहने लगा सर जी मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैंने इन्वेस्ट करना है, शेयर होल्डर बनना है। हम कहेंगे, अगर हम कंपनी की साइड पे बैठे, हम कहेंगे लाओ 1 लाख रुपया, मुझे बताइए कंपनी बी के केस में 1 लाख रुपया लेके मैंने उसे कितने शेयर इशू करने हैं 1000, शाबाश 1000। ये समझ आ गया। तो ये फर्क आपने समझना है शेयर कैपिटल में और शेयर्स में। इसको कहते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। ये जितने का, जैसे 10 रुपए के करेंसी नोट के ऊपर 10 रुपए लिखा होता है ना, वो क्या कहलाती है उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। 2000 के प्राइस अमाउंट के ऊपर 2000 लिखा होता है, वो क्या कहलाती है उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। तो ये उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी है 100। अच्छा, आप समझ आ गया। कंपनी के केस में आपने कभी कैपिटल नहीं कहना, क्या कहना है शेयर कैपिटल, ठीक है। सोल प्रोप्राइटरशिप में केस में क्या कहेंगे कैपिटल, पार्टनरशिप के केस में क्या कहेंगे कैपिटल। जो पार्टनरशिप के केस में जो पैसे ओनर लेके आता है उसे क्या कहते हैं, कंपनी के केस में जो ओनर पैसे बिजनेस में लगाते हैं उसे क्या कहते हैं, शाबाश शेयर। क्यों शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, सिर्फ कैपिटल क्यों नहीं कहते, क्योंकि वो छोटे छोटे शेयर में सब डिवाइड होता है, ये है शेयर, ठीक है। प्रिंटेड पीस ऑफ पेपर जो होता है ना, जो प्रिंट करवाया जाता है उसे शेयर कहते हैं। और ये प्रूफ है, ये प्रूफ है, इज कॉल्ड शेयर। और ये शेयर जो है ये प्रूफ है, किस चीज का प्रूफ है, ये शेयर किसी, जिसके पास शेयर्स हैं वो कंपनी का मालिक है, ठीक। अच्छा, ये जो शेयर हैं, आपके पास शेयर हैं अगर किसी कंपनी के, पीटीसीएल के शेयर हैं फॉर एग्जांपल, आपके लिए ये गुड थिंग है कि बैड थिंग है, गुड थिंग है। कैसे, आपके पास प्रॉपर्टी है, आपका एसेट है। जैसे आप फखर से ये कहते हैं ना मेरे पास 125 है, नया 125 मैंने खरीदा, उसी तरह आप फखर से ये भी कह सकते हैं मैंने पीटीसीएल के शेयर्स खरीदे हैं। क्यों, मोटरसाइकिल खरीदी वो तो हमें फायदा देती है, क्या उसके ऊपर बैठ के एक जगह से किक मारी एक जगह से दूसरी जगह चले गए। किसी कंपनी के शेयर खरीदने से हमें क्या फायदा होगा, क्या फायदा होगा, ओनर बनेंगे तो क्या होगा, हमें उसके प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। डिविडेंड सुना हुआ कभी आपने लफ्ज, शाबाश, डिविडेंड मिलेगा, या नहीं सुना, तो कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा, क्योंकि हम मालिक हैं, प्रॉफिट में से हिस्सा मालिक को नहीं मिलना और किसको मिलना। तो शेयर्स के ऊपर राइट्स भी होते हैं। अगर आपके पास शेयर है किसी कंपनी का, आपके पास राइट्स भी हैं। क्या राइट्स है, एक बड़ा राइट क्या है, आप डिविडेंड रिसीव कर सकते हैं, कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा रिसीव कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कुछ लायबिलिटीज भी हैं। जैसे फर्ज कीजिए बाइक राइट्स हैं, लेकिन अगर आपने बाइक की किस्तों में निकलवाई है तो लायबिलिटीज भी तो होगी। क्या लायबिलिटी होगी, भाई अगले महीने किस्त भरनी है, उससे अगले महीने किस्त भरनी है, जो भी तय पाया। उसी तरह शेयर्स भी, अगर तो आपने शेयर 10 रुपए का शेयर फौरी तौर पे 10 रुपए दे दिए तो इसके राइट्स तो हैं, लायबिलिटीज कोई नहीं है। लेकिन अगर शेयर की कोई अमाउंट अनपेड है, जैसे जिस वक्त आपने शेयर खरीदे 10 रुपए का शेयर, आपने कहा भाई 6 रुपए अभी ले लो, 4 रुपए जब तुम्हें जरूरत होगी हमें कहना हम तब तुम्हें दे देंगे। इसको कहते हैं शेयर। अगर 10 रुपए का शेयर अभी 10 रुपए दे के अभी सारा खरीद लें, इसे कहते हैं ये शेयर है फुली पेड, इसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं होती। क्यों लायबिलिटी नहीं, इसके ऊपर सिर्फ राइट्स ही राइट्स है।
لائبلٹی کیوں نہیں؟ فلی پیڈ. ہاں اگر 10 روپے کا شیئر خریدا اور پارٹلی پیڈ کیا, کیا کیا؟ پارٹلی پیڈ, 6 روپے دیے, 4 روپے سے کہا بھائی بعد میں لے لینا جب ضرورت پڑے گی, کمپنی کو کہا یہ پارٹلی پیڈ شیئر ہے. کیا پارٹلی پیڈ شیئر میں کوئی لائبلٹی ہوگی؟ یس. کتنی لائبلٹی ہوگی؟ جو اماؤنٹ ان پیڈ ہے, یعنی 4 روپے. 4 روپے. اور یہ ذہن میں رکھے گا, یہاں پہ بتا دوں, اس وقت کرنٹ لاز کے مطابق پارٹلی پیڈ شیئر ایشو کرنا منع ہے. کوئی بھی کمپنی پارٹلی پیڈ شیئر ایشو نہیں کر سکتی, فلی پیڈ ہی کر سکتی ہے. لیکن آج سے 25, 30, 35, 40 سال پہلے پارٹلی پیڈ شیئر ایشو کرنے کی اجازت تھی. ٹھیک ہے, اب کوئی نہیں. اس کا مطلب ہے کیا اس وقت پاکستان میں کوئی کمپنی, نئی کمپنی پارٹلی پیڈ شیئر ایشو کر سکتی ہے؟ آنسر نو. دوسرا کوشچن, کیا اس وقت پاکستان میں ایسا پاسبل ہے کسی بندے کے پاس شیئرز ہوں کسی کمپنی کے اور وہ پارٹلی پیڈ ہو؟ یس, یہ پاسبل ہے. کیوں پاسبل ہے؟ کیونکہ اس نے 25 سال پہلے شیئر خریدا تھا جب پارٹلی پیڈ کی اجازت تھی, اور آج تک کمپنی نے اسے پیسے مانگے ہی نہیں, تو پارٹلی پیڈ ہوگا. لیکن اچھا مجھے بتائیے اگر سمجھ آ رہی ہے کنسپٹ کی, کوشچن میں کیس اسٹڈی آئی, اس نے یہ نہیں بتایا کہ اس نے یہ کہا مسٹر اے اس نے کمپنی کا شیئر خریدا, کمپنی کے شیئر کی نومینل ویلیو 10 روپے. یہ نہیں بتایا فلی پیڈ ہے کہ پارٹلی پیڈ ہے, کیا زیوم کریں گے؟ اگر کوشچن میں کچھ بھی نہیں بتایا آپ فلی پیڈ ہے زیوم کریں گے. ٹھیک ہے. ہاں اگر کوشچن میں اس نے کہہ دیا خود سے پارٹلی پیڈ ہے تو پھر پارٹلی پیڈ کے حساب سے کوشچن سالو کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے. تو یہ سمجھ آ گئی, شیئر ایک پراپرٹی ہے جیسے موٹر سائیکل پراپرٹی ہے, اس کے کچھ رائٹس بھی ہیں جیسے رائٹ ٹو ریسیو ڈیویڈنڈ, اس کے کچھ لائبلٹیز بھی ہیں, لیکن لائبلٹی کب ہوگی؟ جب وہ ان پیڈ ہوگا. یہ irredeemable ہوتا ہے. جیسے دکان پہ جاتے ہیں نا آپ, کچھ دکانوں پہ لکھا ہوتا ہے, کیا لکھا ہوتا ہے بھلا؟ کیا واپسی کی سہولت موجود نہیں, یہ کچھ اس طرح کے الفاظ کیا لکھا ہوتا؟ نو ریٹرن نو ریپلیسمنٹ پالیسی. تو کمپنی بھی جب شیئر ایشو کرتی ہے نا لکھ دیتی ہے کیا؟ نو ریٹرن پالیسی. نو ریٹرن پالیسی. آپ گئے, آپ کو ایک شرٹ بڑی اچھی لگی, آپ دکان کے اوپر لکھا ہوا تھا نو ریٹرن پالیسی, آپ نے شرٹ خرید لی, گھر آ کے پہن کے دیکھا فٹ نہیں آ رہی. یہ ہے ریڈیمیبل کہتے ہیں ریٹرنیبل کو, اور irredeemable کہتے ہیں نان ریٹرنیبل کو. یہ شرٹ بتائیں ریڈیمیبل ہے کہ irredeemable ہے؟ مطلب ایک ہی ہے, ریڈیمیبل اور ریٹرنیبل کا مطلب ایک ہی ہے, لیکن چونکہ لیگل ٹرم ریڈیمیبل ہے تو میں وہ ٹرم یوز کر رہا ہوں. شرٹ اس کیس میں ریڈیمیبل ہے کہ irredeemable؟ irredeemable. ٹھیک ہے. کمپنی دکان پہ جا کے ایسے بھائی جان پیسے مجھے واپس کریں, یہ مجھے پوری نہیں ہے, کہے گا بھاگ جاؤ, لکھ کے لگایا ہوا ہے irredeemable. اب آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟ جلا دیں, پھینک دیں, کیا کریں؟ کیا کریں گے؟ سوچے بھائی, انویسٹر یاد رکھے اپنا نقصان نہیں کرتا, سیل کا آپ کسی دوسرے کو ٹرانسفر کر سکتے. آپ ادھر کھڑے ہو جائیں گے آتے جاتے, جو آپ کو لگا یار تھوڑا ذرا فٹ ہے, کہ میرے جیسا بندہ گزرا, آپ نے سر یہ دیکھیں بڑی شرٹ فٹ آ جائے گی آپ کو. تو اسی طرح شیئرز یاد رکھے ہمیشہ irredeemable ہوں گے. irredeemable کا مطلب کیا ہے؟ کمپنی کو واپس نہیں کر سکتے, لیکن irredeemable ہے. سنیں, ریڈیمیبل نہیں ہے. ریڈیمیبل مطلب کیا؟ کمپنی کو واپس نہیں ہو سکتے. ٹرانسفریبل ہے. ٹرانسفریبل کا مطلب کیا ہے؟ کوئی دوسرا شکار ڈھونڈے, اسے کہیں یار یہ تم خرید لو, وہ کہا میں کیوں خریدوں, آئندہ سے کمپنی کا پروفٹ, کمپنی کا ڈیویڈنڈ تمہیں ملا کرے گا. کہا ہاں یہ ٹھیک ہے, لاؤ مجھے دے دو. تو ریڈیمیبل نہیں ہے, ٹرانسفریبل ہے. ٹرانسفریبل کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں سول پروپرائٹرشپ پارٹنرشپ میں ہوتا ہے نا, آپ نے پیسے لگائے, بعد میں نہیں مانا کوئی پارٹنر, اس نے کہا مجھے پیسے واپس کروانے کا, ڈرائنگ کر لو, لے جاؤ پیسے اپنا. ڈرائنگ ہوتی ہے نا, یہاں پہ نہیں ہوتی. یہاں پہ اگر آپ کو پیسے چاہیے آپ کمپنی کو واپس نہیں کر سکتے, ہاں آگے کسی کو سیل کر سکتے ہیں. تو یہ خاص طور پہ ذہن میں رکھے گا, شیئرز آر ناٹ ریڈیمیبل بٹ دے آر ٹرانسفریبل. شیئرز آر ناٹ ریڈیمیبل بٹ دے آر ٹرانسفریبل. ریڈیمیبل کا مطلب کیا ہے؟ واپس نہیں کر سکتے, واپس کر سکتے ہیں. شیئر irredeemable ہوتے ہیں, واپس نہیں کر سکتے کمپنی کو. پھر کیا کریں اس کا, جان چھڑانی ہے تو ٹرانسفریبل کسی اور کو بیچ دیں. پرپیچوئل سکسیشن. پرپیچوئل کا مطلب مشکل سا لفظ ہے. پرپیچوئل مطلب ہمیشہ, سکسیشن مطلب چلتی رہے گی, کمپنی ہمیشہ چلتی رہے گی. ایک دن آئے گا آپ مر جائیں گے, ایک دن آئے گا میں بھی مر جاؤں گا, لیکن کمپنی کبھی نہیں مرتی, کمپنی زندہ رہتی. کچھ کمپنی, آپ کو کوئی ایسا بندہ نیچرل پرسن نظر نہیں آئے گا جو 150 سال سے زندہ ہو, لیکن آپ کو ایسی کمپنیز نظر آئیں گی جو 150-200 سال سے کام کر رہی ہیں, اور آئندہ
جب تک انہیں لیگلی ختم نہیں کیا جائے وہ تا قیامت زندہ رہیں گی. ایسی کمپنیز ہیں. تو کمپنی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پرپیچوئل سکسیشن ہے. یہ ہمیشہ کمپنی کریٹ ہوتی ہے بائی پروسیس آف لا. کمپنی وائنڈ اپ مطلب ختم مطلب وائنڈ اپ ہوتی ہے بائی پروسیس آف لا. نہ اس کی نیچرل برتھ ہوتی ہے نہ اس کی نیچرل ڈیتھ ہوتی ہے. اگر اس کو وائنڈ اپ نہ کروائے وہ تا قیامت بھی چلتی ہے. لیکن ظاہر ہے کمپنیز ایسے بزنس ٹھپ ہو جاتے ہیں تو بند کرنا پڑتا ہے ان کو, کوئی علیحدہ بات ہے. لیکن اگر پروفٹ میں کمپنی چل رہی ہے تو وہ تا قیامت بھی چل سکتی ہے. کنسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ, کمپنی جب کریٹ ہوتی ہے نا کچھ ڈاکومنٹس کی بیس پہ کریٹ ہوتی ہے. جیسے پارٹنرشپ آپ نے سنا ہوگا, پارٹنر کا ایگریمنٹ ہوتا ہے آپس میں, اس کی بیس پہ کریٹ ہوتی ہے. کمپنی کریٹ ہونے کے لیے اس کے کچھ ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہے. کنسٹیٹیوشنل آئینی ڈاکومنٹس ہونا ضروری ہے, قانونی ڈاکومنٹ. قانونی ڈاکومنٹ بنیں گے تو کمپنی رجسٹرڈ ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. ان قانونی ڈاکومنٹس کو کیا کہتے ہیں؟ دو نام ہے, میمورینڈم آف ایسوسیشن, آرٹیکلز آف ایسوسیشن. یہ کیا ہے یہ آگے چل کے ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. فی الحال صرف اتنا ذہن میں رکھیں کیا کہ کمپنی ڈاکومنٹس کی بیس پہ رجسٹر ہوتی ہے. ہر کمپنی کے کوئی نہ کوئی کنسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جو اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ یہ کمپنی ایس سی بی کے پاس رجسٹرڈ ہے. کیا نام ہے ان کے بتائے بس آپ کو؟ آرٹیکلز آف ایسوسیشن. مجھے یاد آ گیا میٹرک کے پیپر دیتے تھے نا اسکول میں, تو ہمارے ٹیچر ہمیں بتا رہے تھے یہ فارم ہے اس کو فل کرو, اور پھر کہنے لگے کل فل کر کے لانا اور کل اس کے ساتھ اس بات کا ثبوت لے کے آنا کہ آپ واقعی پیدا ہوئے ہیں. ہم نے کہا سر یہ آپ کے سامنے جیتے جاگتے کھڑے ہیں, یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے. ہم نے کہا یہ قانونی ثبوت نہیں ہے. قانونی ثبوت کیا تھا بھلا؟ یعنی دوسرے الفاظ میں وہ کیا کہہ رہے تھے, داخلہ فارم کے ساتھ میٹرک کا داخلہ فارم بھیجنا, ساتھ کیا لگاؤ؟ برتھ سرٹیفکیٹ. تو اسی طرح کمپنی کو ایگزسٹ کرتی ہے, اس کا کیا ثبوت ہے؟ کیا اس کا کوئی ثبوت ہوتا ہے؟ کوئی بندہ آ کے کہے بھائی ہماری کمپنی میں انویسٹمنٹ کر دو, آپ انویسٹمنٹ کر دے, بعد میں پتا چلے اس نام کی کوئی کمپنی تھی نہیں دنیا میں کبھی. فراڈ ہو سکتا ہے نا. تو پیسے لگانے سے پہلے یہ تسلی کر لینی چاہیے کمپنی واقعی جینوئن ہے, ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. کون سا ڈاکومنٹ دیکھیں گے تو پتا چلے گا کمپنی جینوئن ہے, واقعی ایگزسٹ کرتی ہے, رجسٹرڈ ہے. ہاں وہ میمورینڈم آف ایسوسیشن اور آرٹیکلز آف ایسوسیشن, اس کی بیس پہ کمپنی ہم دیکھیں گے وہ اس کے اوپر رجسٹرار نے ٹھپے لگا کے سائن کیے ہوتے ہیں. لیگل obligation, کمپنی اپنے سارے ایکٹس کی خود ذمہ دار ہے کہ اس کے شیئر ہولڈر بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. خود سیپریٹ لیگل اینٹی کنسرٹ بڑھایا نہیں, اس کے کمپنی کے کیے گئے. کمپنی اگر کوئی غیر قانونی کام کرتی ہے سزا کمپنی کو ملے گی کہ ڈائریکٹرز کو جو اس کو چلا رہے ہیں ان کو ملے گی؟ کمپنی. کیوں؟ حالانکہ بیسیکلی کمپنی تھرو ڈائریکٹر ہی کام کر رہی ہوتی ہے, لیکن ڈائریکٹر کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں. ڈائریکٹر کمپنی کے ایجنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اصل میں جو بھی کمپنی کے ایکٹس ہوں گے ان کی ذمہ دار کون ہے؟ ان کا ذمہ دار کمپنی خود ہے, نہ اس کے اونرز ہیں نہ اس کے ڈائریکٹرز ہیں. کیوں؟ سیپریٹ لیگل اینٹی کا مطلب یہی ہے. ہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ادھر ڈائریکٹر بیٹھ کے چرس بیچتا رہے اور کہ نہیں میں تو لائبل نہیں ہوں, کمپنی لائبل ہے. نہ. اگر کوئی کرائم کیا جاتا ہے, کوئی غیر قانونی کام کیا جاتا ہے, کوئی ڈائریکٹر اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کرتا ہے, انلیگل ایکٹ, تو پھر اس کو پکڑ کے اندر دیں گے جیل میں. لیکن نارمل حالات میں اگر کوئی ڈائریکٹر جو کمپنی کے ساتھ اس کا کانٹریکٹ ہوا اس کے اندر رہ کے کام کرتا ہے تو یاد رکھیں اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو ڈائریکٹر کی ذمہ داری نہیں ہوتی. لائبلٹی ٹو پے ٹیکس, یہ ہم نے بات کر لی ہوئی پہلے کہ جو کمپنی کا ٹیکس ہوگا وہ کمپنی ادا کرے گی کیونکہ سیپریٹ لیگل ہے. تو یہ کمپنی کے فیچرز تھے. اگر آپ کو یہ فیچرز اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہے نا تو پھر شروع میں بھی کہا تھا پھر کہہ رہا ہوں کمپنی لا کا سب سے اہم کنسپٹ آپ نے سمجھ لیا اگر یہ آج کا لیکچر سمجھ آ گیا تو. لیکن نہیں سمجھ آیا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ابھی تو لا شروع ہوا ہے. ابھی تو آگے بڑھنے سے یہی کنسپٹ بار بار آئیں گے, کبھی کسی کویشچن میں کبھی کسی کویشچن میں کبھی کسی کنسپٹ میں لنک ہو جائیں گے, تو ریپیٹ کرتے کرتے دہراتے نئی نئی ایگزامپل کے ساتھ انشاءاللہ یہ کنسپٹ ہمارے ذہن میں بیٹھ ہی جائیں گے. ابھی آپ نے ایک کام کرنا ہے, کیا آپ کو بک جو نوٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں, ابھی بک پبلش ہو رہی ہے, پبلشنگ پروسیس میں اس میں کوئی 6-7 دن لگ جائیں گے. تب تک جو اس کے نوٹس ہیں وہ سافٹ کاپی, بک کی سافٹ کاپی ریلیونٹ چیپٹرز کی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. تو یہ اسی لیکچر کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں کہیں پہ آپ کو سافٹ کاپی بھی مل جائے گی چیپٹر کی. تو آپ نے چیپٹر 11 ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس میں لرننگ آبجیکٹیو 1 پڑھنا ہے. اس کے اینڈ پہ ایک کیس اسٹڈی ہے وہ اٹیمپٹ کرنی ہے. اگر آپ کو کیس اسٹڈی سمجھ آ گئی ویسے تو کوشش کریں لکھ کے پہلے خود اٹیمپٹ کریں پھر دیکھیں, لیکن اگر پڑھا آپ نے اور پڑھ کے سمجھ آ گئی کہ کیا کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی تک جو کچھ سکھایا آپ نے سمجھ لیا. تو ذرا جا کے ٹیسٹ کیجئے کہ جو کچھ سکھایا وہ آپ سمجھ پائیں کہ نہیں. آج کا لیکچر ہم یہاں پہ